الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا موقع ہے، اور یہ 1500 ایئر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا۔ یہ بہت ہی اہم ترین موقع ہے۔ صرف ایک 1500 سال کا پیریڈ ہی نہیں، بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اہم ترین فیصلے اور مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، ایک ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت یہ موقع رکھتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس خوبصورت موقع پر وہ لوگ جو میلاد النبی مسلمانوں میں اور ساری دنیا میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، منا رہے ہیں، ان سب کو اس موقع کی پرخلوص مبارکباد۔ اور جو لوگ مسلمانوں میں اس موقع کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، تو ہر ایک کے لیے، منانے والے بھی اور نہ منانے والے بھی، ان دونوں سے گزارش ہے کہ اس موقع کے حوالے سے، چونکہ خاص طور پر مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اور حیات طیبہ کے سبق کو دہراتے ہیں، تو انہیں یہ سبق دہرا لینے دیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم اس بحث میں پڑھ کر آپس میں اور پھوٹ ڈالیں اور دوریوں کو بڑھائیں کہ عید میلاد النبی منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے۔ تو اس کو صحیح ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے، اور ان تمام جائز حدود میں رہتے ہوئے منانے والوں کو یہ عید منانی چاہیے، اس موقع کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سیلیبریشن کے حوالے سے جو بے حیائی اور لوگوں کو پریشان کرنے کے جو کام ہیں، جس طرح بعض موقعوں پر دیکھا جاتا ہے، بعض علاقوں میں دیکھا جاتا ہے، نوجوان نکل رہے ہیں موٹر سائیکلوں کے اوپر، ہے نا، اور پھر سائلنسر کی آوازیں بڑھائی جاتی ہیں، سائلنسر نکال کر، اور روڈوں کو روک رہے ہیں، بائک رائڈ ہو رہی ہے، اور پھر راستوں کو روک کر بائکس کے اوپر کرتب کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی جتنی بھی غیر معقول چیزیں ہوتی ہیں، یہ سیلیبریشن کے نام پر نہیں کی جانی چاہیے، ہے نا۔ اس سے خود مسلمانوں پر بھی، اور پھر وہ جو ہمارے ہندو اور عیسائی اور سکھ اور دیگر جو پریوار ہیں، ان کے اوپر برا اثر پڑتا ہے۔ تو جائز حدود میں رہتے ہوئے، ہے نا، اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمایاں پہلو، ہے نا، آپ کی عام زندگی، آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، آپ نے لوگوں کو کس طرح حق کی طرف بلایا، اپنے دشمنوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا، اس طرح سے سیرت کے مختلف پہلوؤں پر
غور و فکر کر کے ان اسباق کی یاد دہانی ہم ایک دوسرے کو کروا لیں، اور یہ چیک کرتے ہوئے ہے نا کہ ہمارے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کون سے پہلو آ چکے ہیں، ہم ان پر عمل پیرا ہو چکے ہیں، اور کس طرح ان میں اور خوبصورتی اور احسان کے درجے میں ہم عمل کرنے میں اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں، سدھار سکتے ہیں، اور پھر وہ کون سے پہلو ہیں جو ابھی ہماری زندگی میں شامل نہیں ہوئے، ہے نا، کیونکہ بار بار شیطان تو لگا ہوا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے، تو پھر ہم سلپ کر جاتے ہیں، مس ہو جاتا ہے نا، کوئی اچھی چیز اختیار کرتے ہیں، پھر حالات کے سامنے اپنے آپ پر کنٹرول کو ہم بعض وقت چھوڑ دیتے ہیں اور کھو دیتے ہیں، اور پھر وہ جہالت کے اور غلط جو ہے اقدام ہم سے ہو جاتے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو واپس لانا ہے نا، یہ اس جد و جہد کے اندر انسان لگاتار پڑا ہوا ہے، اسے لگا رہنا چاہیے، ہے نا، اپنے آپ کو سدھارنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگرچہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، لیکن اس نمونے سے اگر ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا تو پھر یہ ایک بہت ہی یعنی بدنصیبی کی بات ہو جائے گی مسلمانوں کے لیے۔ اور لوگ کہتے بھی ہیں، ہے نا، ہمارے یہ جو دیگر پریواروں کے لوگ ہیں وہ کہتے کہ ہاں یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین ہے، مگر پھر مسلمانوں کی زندگی ایسی کیوں ہے نا، اتنے اچھے اخلاق، دشمنوں کے ساتھ ایسے، اور بیواؤں کے ساتھ ایسے، اور یتیموں کے ساتھ ایسے، اور دوستوں کے ساتھ ایسے، یہ سب پہلوؤں پر یقیناً مطلب اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک بہترین مثالی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آئیڈیل ایگزامپل ہے نا، مثالی زندگی ہے، مگر پھر وہ ان کا نام لینے والے وہ ساری باتیں ہی کرتے رہیں گے یا پھر مطلب ان کی سیرت کو اختیار بھی کریں گے؟ یہ ایک بالکل واجبی سوال ہے نا، جو بعض وقت ہمارے یہ لوگ کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات پر شرمندگی ہونی چاہیے کہ ہم صرف باتیں کرتے ہیں اور پھر سیرت کو جو ہے ہمارے پیارے نبی کے اختیار کرنے میں بڑی کوتاہی ہم سے ہوئی ہے۔ عزیز ساتھیو، اس موقع پر میں اس عنوان کو آپ کے سامنے جاری رکھنا چاہوں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیدائش کے موقع سے اور یعنی نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہاں سے ہماری ایک سال کی وہ الٹی گنتی سمجھیے کہ شروع ہو جاتی ہے نا، اور یہ اتنا کم وقت، اب یہ ایک سال میں سے بھی اب وقت لگاتار ایک ایک دن ہے نا جیسا جیسا گزر رہا ہے، یہ وقت ہمارے ہاتھوں سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ عنوان آپ جانتے ہیں، پچھلے جمعہ میں نے گنیش چترتھی کے موقع سے ہے نا اس ٹاپک پر بات کر لی تھی، اور یہ ٹاپک رہ گیا تھا قوم کی تبدیلی۔ اللہ تعالیٰ موجودہ مسلمانوں کو ان کی سرکشی کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہٹا رہا ہے، اور ایک دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری پر فائز کرنے جا رہا ہے، انہیں وہ ذمہ داری سونپنے جا رہا ہے نا جو مسلمانوں کو اب تک دی گئی تھی۔ میں ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس حوالے سے ہم نے قوم کی تبدیلی والی وہ تمام وارننگ کی آیات ڈیٹیل میں دیکھی ہیں، جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے کہ اگر تم نہیں سدھرے، اگر تم نہیں اٹھے، اگر تم نے اپنی دین کی ذمہ داریوں سے منہ پھیرا تو پھر میں تمہیں ہٹا دوں گا اور تمہاری جگہ پر ایک دوسری قوم کو لے کر آؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد میں وہ ساری تفصیل قرآن کی آیات اور احادیث کی روشنی میں ہم نے دیکھی، جس میں اللہ تعالیٰ یعنی وہ سٹڈی ہمیں بتاتی ہے کہ کتنا وقت ہمارے پاس باقی ہے، اور وہ آپ کے سامنے میں نے بتایا تھا کہ 1500 سال۔ اور پھر اس کے بعد میں ہم اس سوال کا جواب ڈسکس کر رہے تھے کہ آخر وہ کون سی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ تبدیل کر کے لے آئے گا۔ اسی کے چند جو پوائنٹس میں آپ کے سامنے آلریڈی رکھ چکا ہوں، اس کو بس بہت بریف میں ریپیٹ کرتے ہوئے، کیونکہ تفصیل اس سے پہلے آ چکی ہے، ان کے اشارے آپ کے سامنے دہراتے ہوئے ہم اور آگے کی دلیلوں کی طرف جائیں گے۔ حضرت علی کا قول کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، مجھے ہند سے خوشبو آ رہی ہے، یا پھر بہترین ہوا وہ ہے جو ہند میں چلتی ہے،
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حیثیت سے مشہور تو ہے، لیکن بہرحال اس کا ریفرنس جو ملا وہ حضرت علی کے قول کے حوالے سے ملا، وہ بات کہ ہمارے ہند کی طرف اشارہ ہے۔ ہمارے ہند سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبو آئی، اور بہترین ہوا ہمارے ہند میں چلتی ہے نا، یہ سب سے پہلا اشارہ۔ دوسرا کہ وہ تمام قوم کی تبدیلی والی آیات جب صحابہ کے پاس یعنی صحابہ کے سامنے پڑھی گئی تو اکثر انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کون سی قوم ہے جو تبدیل کر کے لائی جائے گی؟ تو کبھی آپ نے فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی کی قوم، اور کبھی آپ نے کہا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی قوم ہے نا، یہ پرشیا فارس کے رہنے والے موجودہ ایران اور پھر وہ یمن کے رہنے والے تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ یہ بات پر غور کیا گیا کیونکہ یہ دو الگ الگ قومیں ہیں، ایک ہی قوم تبدیل کر کے لائی جائے گی، تو تطبیق کا پرنسپل اپلائی کر کے جب اس پر غور کیا گیا حال میں ہے نا، تو پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ دراصل وہاں پر رہنے والے لوگوں کی نسلوں کی طرف اشارہ تھا، پرشیا میں رہنے والے، ایران میں رہنے والے جو آرین ہیں، اور پھر یمن میں رہنے والے دراوڈ اور سندھی۔ اور پھر جب یہ دیکھا گیا کہ دنیا میں وہ کون سا مقام ہے جہاں پر یہ تینوں قومیں یکجا ہوئی، کمبائن ہوئی، اور پھر اب ان کی ملی جلی نسل ایک قوم کی حیثیت سے دنیا میں آباد ہے، تو پھر پتہ چلا کہ وہ ہمارا ہند ہے، ہمارا بھارت ہے۔ وہاں پر رہنے والی ہماری قوم، ہندو قوم، اگرچہ کہ آرین اور دراوڈ اور سندھی یہ سب کی ملی جلی یہ قوم ہے، مگر اپنے آپ کو ایک قوم کی حیثیت سے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، وہ ہماری ہندو قوم ہے۔ یہ دوسرا اشارہ تھا جو تفسیر فتح القدیر اور جامع ترمذی کی حدیثوں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ پھر تیسری اور چوتھی میں نے آپ کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بتائی جس میں آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ حیرت انگیز ایمان، لوگوں کے دلوں کو لبھا لینے والا ایمان کس کا ہے؟ اور پھر انہوں نے گیس کیا کہ فرشتوں کا، پیغمبروں کا، اور پھر خود ہمارا یعنی کہ صحابہ کرام کا، اور پھر ہر گیس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دیتے گئے کہ نہیں، ان کا ایمان نہیں ہے نا، اس کا ریزن بھی بتایا، اور پھر آخر میں یہ بتایا کہ سب سے حیرت انگیز ایمان لازماً ایک قوم کا ہے جو تمہارے بہت بعد کو آئے گی، انہیں کچھ صحیفے ملیں گے، انہیں کچھ گرنتھ ملیں گے ہے نا۔ ایک روایت میں کچھ گرنتھ یجدون صحفاً ہے، اور دوسری روایت بھی آپ کے سامنے میں نے رکھی کہ یجدون کتابا من الوحی، ان کو وحی کی ایک کتاب ملے گی ہے نا۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں جن پر پھر کوئی اور نئی کتاب نازل ہونے والی ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر اب یہ کون سی آسمانی کتابیں ہیں ہے نا جو پہلے سے نازل ہو چکی تھی لیکن لوگ انہیں دوبارہ پائیں گے ہے نا، ان کو ری ڈسکور کریں گے، ان سے لوگ ریکنیکٹ ہوں گے۔ تو ہم یہ فینومینا انڈیا کے اندر، ہمارے ہند کے اندر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر نازل ہونے والی جو آسمانی کتابیں ہیں، وید ہیں، اپنشد ہیں، اور وہ ایک کتاب وحی کی بھگوت گیتا ہے نا، وہ اب ری ڈسکور ہو رہے ہیں، لوگ ان سے ری کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ سنسکرت کی جو لینگویج ہے، وہ جس لینگویج کے اندر وہ کتابیں، وہ کلام نازل ہوا تھا، وہ لینگویج ریوائیو ہو رہی ہے نا۔ اور پھر بڑے پیمانے کے اوپر ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں کے ان آسمانی کتابوں سے ری کنیکٹ ہونے کا انتظام ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، ہوتا چلا جا رہا ہے نا۔ یہاں تک کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ہر اسکول اور کالج اور یہاں تک کہ اور دوسرے جتنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں انکلوڈنگ مدرسے، وہاں پر بھگوت گیتا کو پڑھانا اب کمپلسری جو ہے کر دیا گیا ہے نیو ایجوکیشن پالیسی کے تحت۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا کلام اللہ کے لوگوں، اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں، بچوں کے، نوجوانوں کے، اور پھر باقی سارے ظاہر سی بات ہے ٹیچرز پڑھائیں گے تو پھر ٹیچرز کے ہاتھوں میں وہ کلام پہنچنے کا، اور پھر اس کے یعنی ایک ساتھ بڑی ریپڈلی لوگوں کے اندر اس کی تعلیم عام ہونے کا اور پھر ان کے ایمان لانے کا، یہ جو پوری جو کاروائی ہے، یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ اس کا ایک شکل ہے اس کی، ظاہر سی بات ہے۔ کون سی قوم تبدیل ہو کر آئے گی؟ ہماری ہندو قوم۔ یہ اس حوالے سے
تیسری اور چوتھی، یعنی دو الگ الگ احادیث تھے، تیسری اور چوتھی یعنی دلیل کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دیا۔ آئیے اس حوالے سے ایک آخری دلیل آپ کے سامنے رکھوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، بلکہ آیات ہیں، آگے بھی میں پڑھوں گا ان آیات کو، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے بارے میں پیشن گوئی کی کہ وہ ایمان لائیں گے، اور وہ پیشن گوئی اب تک پوری نہیں ہوئی۔ یہ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 107 سے لے کر اور آگے تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، غور سے سنیے، یہ اللہ تعالیٰ کی پیشن گوئی ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ کہیے، قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان لاؤ یا تم ایمان نہ لاؤ، تم چاہے مانو یا نہ مانو۔ ایک حیرت انگیز انداز بیان ہے اس آیت کے اندر کہ تم چاہے مانو یا نہ مانو، ٹھیک ہے، آگے کچھ ہم بتانے جا رہے ہیں وہ تو ہونے ہی والا ہے نا۔ یہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو ایک دوسرے سے کبھی گفتگو کرتے ہیں تو اس طرح کا ڈائلاگ ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، ہے نا۔ جب اپنی کوئی بات ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہے نا، لوگوں کو کنونس کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بات ثابت کرنے کے لیے ہم نے جتنے ممکن دلائل تھے وہ دلائل پیش کیے، یا جو باتیں تھیں سمجھانے کی ہم نے ساری باتیں سمجھائیں، لیکن پھر بھی اگر سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ پھر بھی اگر ڈگمگ ہے، سوچ رہا ہے نا، انڈیسائیڈڈ ہے، تو پھر یہ جملہ ہم بھی بولتے ہیں، بھائی دیکھو جو بات تھی میں نے آپ کو بتا دی، جتنا سمجھانا تھا میں نے آپ کو سمجھا دیا، جو دلائل تھے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اب آپ کی مرضی، آپ چاہے تو مانو یا پھر آپ چاہے تو مت مانو۔ یہ ہوتا ہے نا، ہم بھی اس طرح سے بات کرتے ہیں، کچھ اسی طرح کا انداز ہے کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، آمنوا بہ او لا تؤمنوا، تم چاہے مانو یا نہ مانو۔ ان الذین، یقیناً جن لوگوں کو اوتوا العلم، العلم عطا کیا گیا، من قبلہ، اس سے پہلے، اس سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ قرآن کی طرف ہے۔ قرآن سے پہلے جن لوگوں کو العلم عطا کیا گیا تھا، اذا یتلی علیہم، اگر ان کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ لوگ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑیں گے۔ یہ ہے وہ پیشن گوئی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی۔ تو ایک ایسی قوم ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے العلم دیا، عطا کیا تھا قرآن سے پہلے، اور اگر ان کے سامنے وہ پڑھ کر سنا دیا جائے گا تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑیں گے۔ اس آیت کے یہ الفاظ ہیں، ہے نا، جن سے ہمیں وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دراصل ہماری ہندو قوم کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں، انہی کے بارے میں یہ پیشن گوئی ہے۔ یہ کیسے؟ میں آپ کو دو پہلوؤں سے اس بات کو سمجھاؤں گا۔ یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ انہیں العلم دیا گیا، وہ قرآن سے پہلے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم عطا ہوا، یہ ایک تو سمپل بات ہے جو یعنی آلریڈی آ چکی ہے نا۔ تو کوئی نیا کلام نازل ہونے والا نہیں ہے، ایک پرانا کلام ہے اللہ کا، ہے نا، جس میں اللہ نے اپنا علم عطا کیا، اور قرآن سے پہلے کا ہے وہ، تو وہ کوئی پرانی قوم کی جو ہے بات ہو رہی ہے، یہ ایک تو بات یعنی کامن سینس والی ہے۔ دوسری اس میں اہم بات کیا ہے؟ یخرون للاذقان سجدا، یخرون یعنی یہ ان کے سامنے جب یہ کلام پڑھ کر سنایا جائے گا تو ان کی کیفیت کیا ہوگی اللہ بیان کر رہے ہیں۔ یخرون، یہ گر پڑیں گے۔ کیسے گر پڑیں گے؟ للاذقان سجدا، یہی ہے وہ راز، یہی ہے وہ قیمتی بات، ہے نا، جس سے ہماری قوم کی طرف، ہماری ہندو قوم کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ کیونکہ ہمارے اکثر جو مترجمین ہیں
ٹھیک ہے، اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے، انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں، ہے نا۔ یہ جو پینفل اور کنٹروورشل بھی یہ ٹاسک تھا کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنا، ہے نا، ان کے اوپر بھی گمراہی کے اور کفر کے اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے فتوے لگے کہ یہ قرآن کو بگاڑ رہے ہیں، قرآن کا جو ہے انہوں نے ترجمہ کر دیا، ہے نا۔ اس کے باوجود انہوں نے پوری ہمت کے ساتھ میں، پورے اخلاص کے ساتھ میں وہ ترجمے کیے ہیں۔ مگر یہاں پر ایک چیز جو ابھی حال میں سمجھ میں آئی ہے نا، عین ممکن ہے پورے اخلاص کے ساتھ میں انہیں سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ سجدہ آگے جو الفاظ آتے ہیں یخرون للاذقان سجدا، وہ گر پڑیں گے اذقان کے بل سجدے میں۔ اب سجدے میں جب ہم جاتے ہیں، ہے نا، تو پھر چہرے کے بل ہی جاتے ہیں، چہرہ نیچے ہوتا ہے، تو یہ اذقان کے معنی اکثر ہمارے جو ٹرانسلیٹرز ہیں قرآن کے، انہوں نے چہرہ کر دیا، فیسز، and they fall down upon their faces in prostration، وہ چہرے کے بل سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن لفظ جو ہے چہرہ نہیں ہے۔ چہرے کے لیے عربی کے اندر وجہ ہوتا ہے، سنگولر اگر آپ بولیں گے وجہ، چہرہ، وجوہ چہروں کی جمع پلورل، لیکن یہاں لفظ وجہ یا وجوہ استعمال نہیں ہوا، یہاں پر لفظ ہوا اذقان۔ اذقان پلورل ہے ذقن کا، اور ذقن کا مطلب ہے ٹھوڈی۔ یخرون للاذقان سجدا، وہ ٹھوڈیوں کے بل سجدے میں گر پڑیں گے۔ اب ٹھوڈیوں کے بل کیسے ہوتا ہے سجدہ؟ سجدہ تو چہرے کے بل ہوتا ہے نا۔ یہی بات ہم سمجھتے ہیں کہ پورے اخلاص کے ساتھ میں ہمارے جو مترجمین تھے، ہے نا، انہیں وہ بات اتنی یعنی کلیریفائی نہیں ہوئی، اور انہوں نے یہ سمپل ترجمہ کر دیا کہ بھائی اب ٹھوڈی بھی چونکہ فیس کا پارٹ ہی ہے، شاید فیس کہنا، چہرہ کہنا ہی جو ہے مراد تھا، لہذا چہروں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، انہوں نے یہ ترجمہ کر دیا۔ لیکن یہ ایک الگ طرح کا سجدہ ہے۔ اس سجدے کے علاوہ جو ہماری ہندو قوم کے اندر پایا جاتا ہے، دیکھیے ہماری ہندو قوم کے پاس دو سجدے ہیں۔ ایک سجدہ وہی ہے جو مسلمان کرتے ہیں مسجد کے اندر اللہ کے سامنے، ہے نا، سجدہ جسے ہم سجدہ ہی کہتے ہیں، ہے نا۔ اسے ہمارے سناتن دھرم میں ساشٹانگ پرنام کہتے ہیں۔ نام خود بتا رہا ہے کہ یہ جو پرنام ہے، یہ جو آسن ہے، یہ کیسے کیا جائے گا، اور اس کے بارے میں ان کے پاس یہ کہا جاتا ہے، یہ مانا جاتا ہے کہ یہ اتم آسن ہے، دی بیسٹ آسن۔ آسن مطلب پوسچر، اور ہم بھی ایسے ہی مانتے ہیں کہ سجدہ سب سے بہترین وہ عبادت کا پوسچر ہے جس کے اندر بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، ایسا مانتے ہیں نا ہم۔ ان کے پاس اسے اتم آسن، دی بیسٹ آسن جو ہے کہا جاتا ہے، کس کو؟ ساشٹانگ کو۔ اور ساشٹانگ بھی سمجھا دوں میں آپ کو، یہ سنسکرت کے 3 الفاظ سے بنتا ہے، س اشٹ انگ۔ س مطلب سہت، وتھ، اشٹ مطلب 8، انگ مطلب پارٹس آف دا باڈی، جسم کے جو ہے حصے۔ تو وہ آسن جس کے اندر شریر کے 8 انگ بھاگ لیں، جس کے اندر جسم کے 8 حصے استعمال ہوں، وہ ہے ساشٹانگ، س اشٹ انگ ساشٹانگ۔ آپ سجدے کا گنیے، 2 پیر، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، یہ 2 اور 2 اور 2 6 ہو گئے، 7 آپ کی ناک، اور پھر 8 آپ کا ماتھا، آپ کی پیشانی، ہے نا۔ یہ وہ آسن ہے جسے ہم عربی کے اندر سجدہ کہتے ہیں، ہمارے سناتن دھرم میں ساشٹانگ پرنام اسے کہا گیا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا سجدہ ہے، کامن بھی ہے اور وہاں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر ان کے پاس ایک اور سجدہ ہے، اور اس کا نام ہے دنڈوت پرنام۔ اور دنڈوت پرنام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ
زمین کے اوپر سیدھے لیٹ جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو آگے رکھتے ہیں اور وہ اپنی ٹھوڈی کو زمین کے اوپر ٹیکتے ہیں۔ یہ وہ دوسرا سجدہ ہے جو ہماری ہندو قوم کے پاس پایا جاتا ہے، اور وہ قوم ہی، ہماری ہندو قوم ہی اس سجدے کو بھی کرتی ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ دنڈوت پرنام۔ یہ ساشٹانگ پرنام جو ہمارے سے کامن ہے، ہم بھی وہی کرتے ہیں، اتم آسن، اور وہ دوسرا سجدہ ٹھوڈیوں کے بل سجدہ دنڈوت پرنام، یہ ہے اس کا ایک حصہ۔ اب دنیا میں اب آپ دیکھیں کون ہے، کون سی قوم ہے جو ٹھوڈیوں کے بل سجدہ کرتی ہے؟ ہماری ہندو قوم کرتی ہے، ان کے پاس ہی یہ دوسرا سجدہ پایا جاتا ہے۔ اور اب اس کے علاوہ ایک اور لفظ کا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین اوتوا العلم، یقیناً جن لوگوں کو العلم دیا گیا تھا، من قبلہ، اس سے پہلے، اس قرآن سے پہلے۔ تو یہ العلم کا اگر ہم پھر ٹرانسلیشن کریں، اب انگلش میں کریے العلم، یا اردو میں پہلے کر لیجئے، تو وہ خاص علم ہے نا، العلم مطلب اللہ تعالیٰ کا خاص علم۔ انگلش میں کریں گے یہ ہو جائے گا دی نالج، دی نالج مطلب ایک اسپیسیفک نالج، العلم، یہ وہ عام کوئی بھی علم نہیں، العلم خصوصی ایک جو ہے وہ علم ہے، وہ اللہ کا علم ہے، دی نالج، رائٹ۔ اور اسی کو اگر ہم سنسکرت کے اندر ٹرانسلیٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا وید۔ کامن نالج کو ہندی اور سنسکرت میں ودیا کہتے ہیں، لیکن وید مطلب ایشور کا نجی گیان، اللہ تعالیٰ کی خاص نالج، اللہ تعالیٰ کا خاص علم، العلم ہے نا۔ دوسری اور بہت ساری مقامات پہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اوت الکتاب، جن لوگوں کو الکتاب عطا کی گئی تھی، لیکن وید جو ہے اس طرح سے عطا کیے گئے تھے ہے نا، شروتی اور اسمرتی، یہ سنا جانے والا، پڑھا جانے والا، بولا جانے والا کلام تھا۔ یہ بہت حال میں لکھا گیا، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ تقریباً 250 سے لے کر 300 سال پہلے ویدوں کو ہے نا، برٹش جو کرسچین مشنریز تھے وہ لوگ انڈیا آئے ہے نا، میکس مولر ہیں، گرفت ہیں، تو انہوں نے پنڈتوں کے پاس سے جا کر تھوڑا تھوڑا کر کے لکھا، ورنہ وہ اس سے پہلے صرف جو برہمن پنڈت ہوتے تھے، ویدی، دویویدی، تریویدی، چترویدی، وہ لوگ اسے بائی ہارٹ کرتے تھے، ان کا پورا خاندان مل کے 4 ویدوں کو، 3 ویدوں کو، 2 ویدوں کو یا 1 وید کو وہ بائی ہارٹ کرتا تھا، حفظ کرتا تھا، اور سینہ بسینہ ان کے خاندان کے اندر وہ پرمپرا ہے نا، وہ اس کو الائیو، وہ زندہ رکھتے تھے ہے نا، اور ویدوں کی حفاظت اس طرح سے وہ لوگ کرتے تھے، سینہ بسینہ اپنے بچوں کو وہ سکھاتے چلے جاتے تھے، اور وہ بائی ہارٹڈ تھا۔ آج سے 250 سے 300 سال پہلے وہ لکھا گیا، اور جب لکھا گیا تو پھر وہ نیپال کی جو دیوناگری جو اسکرپٹ تھی، تو وہ اسکرپٹ کو جو ہے سلیکٹ کیا گیا ہے نا، اور پھر اس کے اندر جو ہے اسے لکھا گیا۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے، آپ ہزاروں سال پرانے آرکیولوجیکل اسٹرکچرز میں آپ تلاش کریں گے تو پھر آپ کو وہ وہاں پر اس کے اثرات نہیں ملیں گے ہے نا، نہیں ملنے کی بھی ریزن ہے نا، وہ ریزن کو سمجھ جائیں گے تو پھر یعنی یہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بہرحال یہاں جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے، اب آپ دیکھیں اس کا ترجمہ میں پھر ایک بار کرتا ہوں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، آمنوا بہ او لا تؤمنوا، تم چاہے مانو یا نہ مانو، ان الذین، یقیناً جن لوگوں کو، اوتوا العلم، وید عطا کیے گئے تھے، من قبلہ، اس قرآن سے پہلے، اذا یتلی علیہم، جب ان پر پڑھ کر سنائے جائیں گے، یخرون للاذقان سجدا، وہ دنڈوت پرنام میں گر پڑیں گے۔ اس پوری آیت کو آپ لے لیں گے اور پھر آپ دنیا میں ڈھونڈیے، آپ اور کوئی قوم بھی ہے تو آپ تلاش کریے اور بتائیے کہ وہ کون سی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے العلم عطا کیا تھا ہے نا، وید عطا کیے تھے، اور پھر وہ کون سی قوم ہے جس کے اندر دنڈوت پرنام، یہ ٹھوڈیوں کے بل کیا جانے والا سجدہ پایا جاتا ہے۔ یہ ہماری ہندو قوم کے علاوہ آپ کو اور کوئی قوم نہیں ملے گی۔ یہ ان کے ایمان لانے کی بشارت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی، اور یہ اب ہے نا بس تھوڑا سا عرصہ باقی ہے، یا تو وہ حق کو پہچان لیں گے، اس پرانے حق کو، کیونکہ قرآن مجید میں پھر کوئی نیا حق جو ہے نہیں دیا گیا ہے، بلکہ وہی پرانی تعلیمات ہیں جن کو
ریوائیو کیا گیا ہے، ریمائنڈ کیا گیا ہے نا. ہر پیغمبر نے آ کر پچھلی پرانی سچی تعلیمات کو ہی ریوائیو کیا، رینیو کیا، یا پھر اس کو ریمائنڈ کیا ہے نا، اور لوگوں کے سامنے پیش کیا پیوریفائی کر کے، کیونکہ حق اور باطل خلط ملط ہو جاتا ہے نا، مکس اپ ہو جاتا ہے، اور کسی کے پاس اگر کسوٹی نہ ہوئی تو پھر وہ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتا کہ بھئی حق کیا ہے، ٹروتھ کیا ہے، فالسوٹ کیا ہے، وہ چھانٹ کر الگ نہیں کر سکتا. لیکن اب یہ فینومینا ہم دیکھ رہے ہیں ہے نا، جیسا میں نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی کہ یہ جو مونوپولی تھی ان آسمانی کتابوں پر، ویدوں پر، اپنشد پر اور بھگوت گیتا پر، یہ مونوپولی اب ٹوٹ رہی ہے. اب یہ کتابیں ہر ایک کے لیے اوپنلی اویلیبل ہیں، اور اگر کسی کو آج بھی ہارڈ کاپی ہے نا لینے کے اندر دقت ہوتی ہے، اگر، کیونکہ نہیں ہوتی، میکسیمم تو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اگر کہیں پر کسی کو دقت ہوتی ہے تو پھر وہ آن لائن ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتا ہے نا. اور اب انہیں اس کتاب کو، اللہ کی ان کتابوں کو پڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا. جس طرح قرآن کی مونوپولی ٹوٹی ہے نا، مسلمانوں کو عام طور پر منع کیا جاتا تھا، آج بھی کیا جاتا ہے، بعض لوگ کرتے ہیں کہ بھئی تم نہیں پڑھ سکتے، تم نہیں سمجھ سکتے، تم پڑھنے کی کوشش کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو اس سے بھی اور زیادہ سخت ہے نا وہاں پر ایک کنٹرول کا سسٹم جو ہے بنایا گیا تھا. لیکن اللہ کی کرنی یہ ہے، پرمیشور کا کرنا یہ ہے کہ اب وہ مونوپولی ٹوٹتی چلی آ رہی ہے. اب یہ سب کے پاس ایکسس ہے نا، فنگر ٹپس کے اوپر. آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے نا، کوئی بھی اسمارٹ ڈیوائس ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کریں، آپ وید پڑھیں، آپ اپنشد پڑھیں، آپ بھگوت گیتا ہے نا، خدا کی وہ واحد ایک الگ کتاب، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اس میں جو تعلیمات ہیں وہ آپ پا سکتے ہیں، ان کو سمجھ سکتے ہیں، اور پھر آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے نا، حق اور باطل میں تمیز آپ اس کسوٹی کی بنیاد پر کر سکتے ہیں، دنیا کا ہر فرد کر سکتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو اب ہمارے بھارت میں، ہمارے ہند کے اندر لگاتار ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ لوگ آنے والے ہیں، تم چاہے مانو یا نہ مانو. بات تو شروع ہی آیت میں اسی انداز میں ہوئی کہ بھئی مے بی یو ول ناٹ بلیو. آپ کو یہ انبلیویبل محسوس ہوتا ہوگا، آپ کو یقین نہیں آتا ہوگا، آپ کو یقین آئے نہ آئے، آپ مانے نہ مانے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو ہو کر رہے گا. اور یقیناً کے ساتھ ان الذین، یقیناً جن لوگوں کو اوتوا العلم، وید عطا کیے گئے تھے، من قبل ہی، اس قرآن سے پہلے، اذا یتلی علیہم، جب ان پر پڑھ کر سنائے جائیں گے، یخرون للاذقان سجدا، وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑیں گے، وہ دنڈوت پرنام کے اندر گر پڑیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی پیشن گوئی ہے. اس طرح سے کیوں نہیں سمجھی گئی؟ بہت سارے ریزنز ہیں ہے نا. کبھی ویسا ریسرچ کیا نہیں گیا، ہماری ہندو قوم کو دیکھا نہیں گیا، وہ ٹرانسلیشن کے اندر چہرے کے بل لکھ دیا گیا، تو پھر اب چہرے کے بل، یعنی وہ کوئی بھی ایمان لائے گا، نماز پڑھنا شروع کرے گا تو وہ چہرے کے بل سجدہ کرے گا ہے نا. تو وہ چیز اتنی ابھر کر جیسے ہائی لائٹ ہو کر ہمارے سامنے آنی تھی تو پچھلے زمانوں کے اندر نہیں آئی. اور پھر قرآن کا ایک اور اصول بھی ہے نا، اللہ نے کہا ہے کہ وَلِكُلِّ نَبَإٍ أَجَلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ہر وقت کے تمہارے سامنے آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ خود ان کو جو ہے ایک حساب سے لوگوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے کھولتے ہیں ہے نا، جو اس کا صحیح رائٹ ٹائم ہوتا ہے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ اسے کھول کر ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں. بہرحال یہ دور حاضر میں ہے نا، قریب کے دور میں ہمارے بعض بڑے جو جلیل القدر علماء ہیں، انہوں نے اس بات پر غور کیا. اس میں نمایاں نام میں دہراؤں گا آپ کے سامنے، مولانا شمس نوید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور پھر ان کے جو شاگرد ہیں اور پھر خود علامہ ہیں، علامہ سید عبداللہ طارق صاحب ہیں، انہوں نے اس پر بہت ڈیٹیل میں ریسرچ کی ہے. ویدوں کا اکشر ادھین کیا ہے نا، ورڈ بائی ورڈ انہوں نے مطلب اس کا اتنی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا. اور پھر یعنی یہ سارے جو ہیرے جواہرات ہیں، یہ موتی ہیں، وہ ڈھونڈ کر جو ہے لے آئے، وہاں سے بھی، ویدوں میں سے بھی ہے نا، اپنشدوں میں سے بھی، اور پھر دوسرے اور حضرات ہیں ہے نا، جیسا میرے استاد ہیں مشتاق احمد صاحب، تو گیتا کے اندر سے یہ تعلیمات کو سمجھ کر لے آنا اور پھر ہمارے سامنے رکھنا، یہ ہمارے بعض لوگوں نے کیا ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے قرآن مجید پر ہے نا ان باتوں کو رکھ کر وہاں سے پھر یہ انڈرسٹینڈنگ لی ہے.
اور پھر وہ پچھلے 25-30 سال سے جو ہے لوگوں کو بتاتے چلے جا رہے ہیں. بہرحال باتوں کو پھیلنے میں ہے نا، لوگوں تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے. عزیز ساتھیو، یہ جو قوم ہے اس کی پھر کچھ خصوصیات بھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ خصوصیات بھی بڑی غور طلب ہیں کہ وہ کیا کوالٹیز ہیں ان کی جو قرآن میں بیان ہوئی ہے نا، کیا تعریف ہے ان کی جو قرآن میں بیان ہوئی. یہ میں اور آپ بھی جاننا ضروری ہے تاکہ ہم سمجھیں اس بات کو ہے نا، ہمارا تعلق پھر ان کے ساتھ اور بہتر ہو جائے، ہماری ہندو قوم کے ساتھ میں، اور پھر ہم وہ ساری تیاری کریں ان کو اس عظیم منصب پر آنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنے کی اور ویلکم کرنے کی ہے نا. کیونکہ بہرحال جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، یہ واقعہ ہونے جا رہا ہے. اگر اب نہیں ہوا، یہ موقع مس ہو گیا، اب 1 سال باقی ہے نا، ایک دن بھی اب اس میں سے گھٹتا چلا جا رہا ہے. تو اب اگر یہ ود ان دا نیکسٹ 1 لونار ایئر ہے نا، 1 قمری سال کے اندر ہم نے ان کو نہیں بلایا تو پھر یہ اب نہیں آئیں گے، پھر ان کا آنا اور 40 سال آگے پوسٹ پون ہو جائے گا. وہ ساری تفصیل میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے نا. اب جو لوگ ہیں انہوں نے نہیں بلایا تو پھر وہ نہیں بلا سکیں گے، پھر ان کی اولاد ہی بلائے گی ہے نا، ہمارے بچے بلائیں گے پھر، اور ہمیں سزا دی جائے گی کیونکہ ہم نے یہ بلانے کا کام نہیں کیا. دردناک سزا، المناک سزا ہے نا، تڑپا دینے والی چیخیں نکل جائیں گی ہے نا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، پھر دنیا میں بھی سزا ہوگی، آخرت میں بھی سزا ہوگی ہے نا. تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور پھر سب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.